بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پاکستان ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں منصور اعظم قاضی. ناظرین، کل ایک بڑا بدقسمت واقعہ ہوا. لاہور سے کراچی جانے والی پاکستان ایئر لائنز PK8303 جو کہ 1:08 پر لاہور سے روانہ ہوئی اور 2:35 پہ 1 منٹ پریور ٹو لینڈنگ ان کے جو انجن تھا وہ دے لاس دیئر انجن اور میڈے کی اس کے بعد کال کی گئی فرام دا کیپٹن آف دا پلین اور جہاز جو تھا وہ وہاں پر گر کر تباہ ہو گیا. 5 گھروں کے اوپر وہ جہاز گرا جس میں سروائیورز بھی ہیں، لیکن دا پیپل موسٹلی ہو ور دیئر ان کی ابھی تک جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ دیٹس ناٹ دیٹ کمفرٹیبل اور بڑی ایک ڈسٹربنگ پوری ان کی فیملیز کے لیے اور پورے پاکستان کے لیے. کل جمعۃ الوداع تھا، 27ویں کی رات تھی ایک روز قبل. سو ایک بڑے ہی تکلیف دہ ایک پورا یہ رہا ہمارے لیے. پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ پہ ہم اس پہ بات کرتے ہیں. مجھے جوائن کیا ہے عابد قیوم سلیری صاحب نے، اکانومسٹ ہیں، پرائم منسٹر اکنامک ایڈوائزری کونسل کے ممبر بھی ہیں، اور آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جواد ماجد صاحب، ماہر معاشیات ہیں، سینئر بینکر ہیں. ڈاکٹر عابد قیوم سلیری صاحب، فرسٹلی وی ریئلی وانٹ ٹو ڈسکس دس تھنگ، ویری انفارچونیٹ انسیڈنٹ وچ ہیپنڈ. سر کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر آپ؟ میرا خیال ہے کہ 2 چیزیں اس میں بہت امپورٹنٹ ہیں. پاکستان کی ہسٹری میں، ایویشن ہسٹری میں یہ پہلا کریش نہیں ہے، اللہ کرے کہ یہ آخری ہو، لیکن جب تک آپ اپنی جو سیفٹی میئرس ہیں اور جو ریگولیٹرز ہیں، جب تک وہ اس کی سیفٹی سٹینڈرڈ جو فلائٹ طیاروں کی جو فٹنس سٹینڈرڈ ہے ان کا خیال نہیں رکھیں گے، ہم اسی طریقے سے قیمتی جانوں کو کھوتے رہیں گے. اور یہ بڑے بدقسمت انسیڈنٹ ہوتے ہیں. ایک چیز یہ ہوتی ہے جو کہ آپ کو کسی ایسی ناگہانی کیفیت میں ہر انسان کو جانا ہے، تو جان جو ہے کسی ایسی جگہ میں جاری ہوتی ہے جس کا کہ اسکیپ پاسبل نہیں تھا. لیکن اس طرح کے جو ڈیزاسٹرز ہیں میں ان کو پالیسی لیڈ ڈیزاسٹرز کہتا ہوں. جو ہمارے اس وقت ایئر لائن انڈسٹری کا جو حال چل رہا ہے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز میں، PIA جو ہے لاس میکنگ انٹرپرائز کے طور پہ، اور پھر اسی لاس میکنگ کے نتیجے میں جب آپ جو اپنے ایئر کرافٹس ہیں ان کو مینٹین نہیں رکھ سکتے، ان کو فٹنس کا خیال نہیں رکھ سکتے، ہمارے متروک جہاز جو ہیں ان کو چونکہ ایئر لائن جو ہے وہ خسارے میں جا رہی ہے تو انہیں کو ہم ان کے وہ فلائنگ آورس پورے ہونے کے بعد بھی اڑائے چلے جا رہے ہیں، اور نتیجے میں اس طرح کے حادثات جو ہیں یہ دیکھنے میں آتے ہیں. تو شاید یہ جو ہے ارباب اختیار سے کچھ سیکھیں اور ہمیں یقینی طور پہ جو فلائٹ سیفٹی ہے، فلائٹ آپریشنز اور مینٹیننس ہے، جو ایئر کرافٹس کی سیفٹی ہے، اس پہ توجہ دینا ہوگی تاکہ قیمتی جانیں جو ہے ہم اس طرح سے نہ کریں. بالکل. جواد صاحب، کل جو انہوں نے ابھی بتایا ہے اپیرنٹلی ابھی تو اس کی انویسٹیگیشن ہوگی، کہہ رہی ہیں جی جو طیارہ تھا 10 سے 12 سال پرانا تھا اور اس کا جو انجن تھا دے لاس دیئر انجن. ہم نے اس کی آڈیو بھی سنی جو پائلٹ کی طرف سے آئی. کچھ لوگ میریکلی دے سروائیوڈ، بچ گئے. کل بھی جب یہ ڈسکشن ہو رہی تھی اس وقت بھی جب ہم لوگ ٹی وی دیکھ رہے تھے بڑی ہی تکلیف دہ سچویشن ٹی وی پہ نظر آ رہی تھی، اور جو لوگ تھے وہاں پر جس طرح ہیلپ کرنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن نہیں ہو پا رہی تھی، گلیاں تنگ تھیں اینڈ آل دیٹ. ہاؤ ڈو یو سی دس؟ جی منصور، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو انا للہ و انا الیہ راجعون. بہت افسوسناک واقعہ ہے، اور ہم جن لوگوں کی شہادت ہوئی ان کے لواحقین کے ساتھ ہم بالکل افسوس کرتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں. جو سروائیورز ہیں اللہ ان کو جلد اور مکمل صحت اور کاملہ صحت دے. بالکل ایسے ہی ہے جس طرح آپ نے کہا اور ابھی سلیری صاحب نے بھی کہا، یہ حادثات چاہے ایئر لائن کے ہوں، ریلویز کے ہوں، کہیں پہ بھی ہوں تو یہ ایک بڑا سانحہ ہوتا ہے. بالکل ایسے. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف پاکستان میں ہو رہا ہے، پوری دنیا میں ہو رہا ہے گاہے بگاہے. آلدو یہ جو ایئر لائن کے کریشز ہیں اگر ان کو ان پرسنٹیج دیکھا جائے تو یہ باقی چیزوں سے کافی کم ہے، اور اس میں جو فیٹل اموات ہوتی ہیں وہ بھی ان کمپیریزن ان پروپورشنیٹ ٹرمز کم ہے. بٹ میں یہ ضرور ایگری کروں گا کہ اس چیز کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے. اس کو 100% تو آپ ایریڈیکیٹ نہیں کر سکتے، لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ اس کو کم از کم کر سکتے ہیں. جس طرح بات ہوئی کہ ابھی ہمارے پاس ایک لاک ڈاؤن میں اتنے عرصے سے ایئر لائنز بند تھیں، بالکل ایسے تو اس کے فوراً بعد ٹیکنیکل ریزنز کے اوپر ایک طیارے کا گرنا، اس کے ضرور اس کی انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے. کیونکہ اگر ایک ہمارے پاس ضرور یہ ایکسکیوز تھی ایئر لائن کے پاس کہ ہم خسارے میں ہیں، ہمارے پاس جہاز کم ہے، اور جہاز کم ہونے کی جو باقی ہمارے جہاز خراب کھڑے ہیں یا مینٹیننس میں ہیں تو ہمیں راؤنڈ کلاک ان جہازوں کو چلانا پڑتا ہے. تو وہ آپ کو نظر آتا ہے کہ اندر آپ
کیبن سے لے کے صفائی سروس ہر چیز میں. ٹھیک. تو بٹ اس لاک ڈاؤن میں اگر اتنے عرصے جہاز کھڑے تھے اور اگر پی آئی اے اوور امپلائڈ ہے اور بے تاشین میں امپلائیز ایکسٹرا پڑے ہوئے ہیں تو مینٹیننس کا ایسا ایشو نہیں ہونا چاہیے تھا. بٹ میں اس کو اسپیسیفائی نہیں کروں گا, انویسٹیگیشن رپورٹ جب آئے گی تو پتہ چل جائے گا. بٹ ضرور اس سے یہ ہمارے لیے بھی ایک اور پی آئی اے ایز این ادارہ اور باقی اداروں کے لیے بھی یہ ہونا چاہیے. جس طرح ریلوے میں بے تحاشا حادثات ہوئے اس کے بعد ہم نے کیا کیا, سوائے ٹی وی پہ آپ کے تقریریں ہو کے, تو جو قیمتی جانیں ضائع ہوتی ہیں اور جن لوگوں کی حادثاتی موت ہوتی ہے نا جس خاندان کا, اس کی ساری آگے سلسلہ ہی چینج ہو جاتا ہے. they have never been able to get out of that trauma. بالکل صحیح. تو اس سے ہمیں ضرور کچھ نہ کچھ سبق بھی لینا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اس کو بہتر کریں. بالکل صحیح. ٹیکنیکل ریزنز آج کل کے دور پہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ جہاز کی لینڈنگ میں پہیے نہیں کھلے. ہاں بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. ویورز یہاں ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور جس وقت بریک سے واپس آتے ہیں تو چینی انکوائری کمیشن کی جو تحقیقاتی رپورٹ ہے اور جو فورینزک رپورٹ ہے, آڈٹ جو ہوا ہے, اس پہ بات کریں گے. میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین, اس ہفتے جب ہم پروگرام کا اس اسپیسیفکلی سیٹرڈے کا پروگرام کا ہم لوگ پلان کر رہے تھے تو میں سوچ رہا تھا کہ ہم لوگ بات کریں گے پوسٹ کرونا اکنامک چیلنجز کیا ہوں گے, ڈراپ ڈاؤن جو ہوا ہے ڈسکاؤنٹ ریٹ کے اوپر, اس کے اوپر بات کریں گے. بزنس ایز یوزول کا جو کانسیپٹ ہے اب کیسے ہوگا, کیپنگ سوشل ڈسٹینسنگ ان مائنڈ. بٹ اس ساری سچویشن کے اندر ہمارے سامنے جو چینی کی رپورٹ ہے وہ آئی, اور جو میں اس رپورٹ کو پڑھ رہا تھا تو کچھ بڑی میجر چیزیں میرے ذہن میں آئیں. میں سوچ رہا تھا کہ ہمیں بطور پاکستان ایک قوم ہمیں کسی دشمن کی ضرورت نہیں, ہم اپنے خود بہت اچھے دشمن ہیں. دوسری چیز ہم نے دیکھا, میں سوچ رہا تھا کہ ہم ایک کرپٹ سسٹم کے ساتھ رہتے ہیں جس نے پاکستان کو ہائی جیک کیا ہوا ہے. میں سوچ رہا تھا وہ جو کہتے ہیں نا خواجہ آصف صاحب, کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے, میرے خیال میں وہ نہیں ہوتی. جب جو میں اس رپورٹ کو پڑھ رہا تھا اس کے ساتھ انٹرسٹ جو ہے وہ شاید صرف پیسہ کمانا ہے, اور اس پیسے کو کمانے کے لیے پورا سسٹم پلیوٹ کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے. یہ بھی میں نے دیکھا. میری مرضی کا بیوروکریٹ لگنا چاہیے. میں اکثر پروگرامز میں کہتا ہوں, اور ایون کل میں پریزیڈنٹ سے بھی یہ بات کر رہا تھا کہ سر کیوں ضروری ہے میری مرضی کا ڈی سی او, میری مرضی کا ڈی پی او, میری مرضی کا کمشنر لگنا. یہ جب رپورٹ پڑھی تو تب پتہ چلتا ہے کہ ان بیوروکریٹس کا مین پرپز کیا ہے, ان کو کیوں اپنی مرضی سے سیاستدان لگاتے ہیں, پھر وہ کس طرح ان کے جو ویسٹرن انٹرسٹ ہیں ان کو آگے لے کر آتے ہیں, اور وہ جو قوم اور ملک کی ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی, وہ بہت پیچھے رہ جاتا ہے. اداروں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیسے کیا جاتا ہے وہ اس رپورٹ کی میں حیران ہوں کس طرح یہ ہوا ہے. اس پوری سچویشن میں جو یہ رپورٹ بنائی گئی ہے اس میں جو رسپانسبل لوگ ہیں اس میں ایک ایسا شخص جن کا نام جب میں نے پڑھا تو میں بڑا شوق میں تھا, دیٹ واز اسد عمر صاحب. وہ ای سی سی کے اندر انہوں نے کلیئر کیا. اس کے ساتھ رزاق داؤد صاحب نیم واز دیئر, پنجاب کی کیبنٹ دیئر نیم واز دیئر, مونس الہی, جہانگیر خان ترین اوبویسلی, خسرو بختیار, نو بڈی کین فرگیٹ اباؤٹ ہم, سلمان شہباز. ای سی سی کی میٹنگ اور کیبنٹ ڈیسیژنس کو انہوں نے کہا. اور بڑی مزے کی چیز جب بیوروکریٹس کہتے ہیں نا اور اس کے جی نیب ہماری عزتیں اچھالتا ہے سو ہمیں ان سے بچائیں, تو یہ رپورٹ ہم سب کو بتاتی ہے کہ کیا ہے. انیشلی ڈاکٹر صاحب مجھے ذرا بیفور وی اسٹارٹڈ واٹس یور انالیسز آن دس رپورٹ جی؟ سب سے پہلے تو کمنٹ کرنا چاہیے کہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ اب منظر عام پہ آنا شروع ہو گئی, ایکسیس ٹو انفارمیشن, ٹرانسپیرنسی کے تقاضوں کے تحت. ورنہ ہم ابھی تک یہاں پہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ یہ جان سکیں کہ پاکستان دو لخت کیسے ہوا, اور جتنے بھی خواہ وہ کسی گاڑی کی ٹکر کا انکوائری ہو یا جہاز کی ہو, کبھی بھی کوئی چیز جو ہے آپ کو پبلک نہیں ملتی اور نہ کسی کی رسپانسبلٹی فکس ہوتی ہے. تو اگر اس تناظر میں دیکھوں تو یقینی طور پہ یہ ایک لینڈ مارک اچیومنٹ ہے کہ کم از کم آپ کو پہلا قدم یہ ہوا کہ کچھ کردار سامنے آئے, کچھ واقعات سامنے آئے, اور کچھ چیزیں جو ہے وہ سامنے آئیں. یقینی طور پہ اس سے جو اگلا سٹیپ ہے وہ یہ ہوگا کہ اس میں اب ذمہ داروں کو کس قسم کی سزا دی جاتی ہے, سارے سسٹم کو کیسے بہتر کیا جاتا ہے. وہ چیز جو کہ اس پہ پوری انکوائری کا سبب بنی کہ چینی کی قیمت کا تعین کیسے ہوتا ہے.
اس پہ کوئی سائنٹیفک فارمولا جو ہے وہ بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا. تو یہ چیزیں جو یہ اب شروع ہو جائیں گی, اور یقینی طور پہ اس ایولیوشنری پروسیس میں جو آپ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں, آپ کی توقعات جو ہیں, عوام کی توقعات حکومت سے اتنی زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہیں, اور یہ بار جب ہائی کرتی ہے حکومت اپنے لیے تو پھر حکومت کو اس پہ ڈیلیور کرنا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. تو یقیناً ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اب عمران خان صاحب نے اپنا وعدہ پورا کیا اس رپورٹ کو, اور اس کے فارنزک رپورٹ کو منظر عام پہ وہ لے کے آئے. لوگوں کو پتہ چلا کہ کون کون اس بہتی گنگا سے ہاتھ دھو رہا تھا. بلکہ اس کو پڑھ کے تو جو اس کی سمری پڑھنے کے بعد مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید ایک شٹانک گوشت کے لیے پورا اونٹ جو تھا وہ ذبح کیا جا رہا تھا, اور وہ صرف اس میں سے ایک شٹانک کھایا جا رہا تھا. پوری کی پوری معیشت کو, پوری کی پوری فارمنگ کمیونٹی کو, پوری کی پوری کاٹن کراپ کو جس طریقے سے اس کو شوگر کین سے ریپلیس کیا جا رہا تھا, اور پھر جو شوگر فارمر ہے اس کو کس طریقے سے ڈپینڈنٹ بنایا جا رہا تھا شوگر ملز پہ اور کرشنگ سیزنز پہ جو کچھ ہو رہا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے من حیث القوم پڑھتے ہوئے یعنی پڑھتا جا شرماتا جا جو ہے وہ والی کیفیت تھی. لیکن اس کے ساتھ ایک ہوپ بھی ہے کہ شاید اس میں جو رسپانسبلٹیز جن کی طرف اشارہ کیا گیا وہ فکس ہوں, اور کچھ لوگوں کو ہونی بھی چاہیے, سزا و جزا ملے, تاکہ آئندہ سے یہ اس طرح کے واقعات نہ ہوں. جواد صاحب, ایز اے لے مین, ایز این اکانومسٹ, آپ جب یہ رپورٹ پڑھ رہے تھے, ایک ایکسپیکٹیشن لیول ہوتا ہے, جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحب بھی فرما رہے ہیں, بالکل ایک بینچ مارک سیٹ کیا ہے پرائم منسٹر نے, اینڈ وی شوڈ اکنالج اٹ. میں بہت کرٹیسزم کرتا ہوں, بٹ یس دیٹس ون تھنگ وچ ہی ہیز ڈن. جب آپ یہ رپورٹ پڑھ رہے تھے, آنیسٹ بائی گاڈ میں آپ کو بتاؤں کہ میں شرمندہ ہو رہا تھا کہ میں کن لوگوں میں رہتا ہوں, یہ کون سا ملک ہے, ہم چاہ کیا رہے ہیں. واٹس یور ٹیک آن اٹ؟ نہیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بلکہ میں تو فیض صاحب کے ایک شعر سے بات شروع کروں گا کہ بنے ہیں اہل ہوس مدعی بھی منصف بھی, کسے وکیل کریں کس سے منصفی چاہیں. تو ایسے ہی یہ ایک قابل احسن اقدام ہے کہ نہ صرف کمیشن بنا بلکہ اس کی رپورٹ بھی منظر عام پہ آ گئی. اس رپورٹ میں جو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی مورد الزام لوگ ہیں, چاہے وہ یہ شوگر مل کے مالکان ہیں, چاہے انٹرمیڈیٹریز ہیں, چاہے وہ ادارے ہیں, یا وہ حکومتیں ہیں, چاہے سندھ حکومت ہے, پنجاب حکومت ہے یا فیڈرل حکومت ہے, ان سب کے نام آئے ہیں. اور یہ دیکھنے والی بات ہوگی کہ آیا اس کے اوپر کیا فردر لائے عمل ہوتا ہے, کیا سزائیں ہوں گی, کیا کچھ لوگ ریموو ہوں گے, کیا کچھ لوگ غیرت اور اس چیز کے رسپانسبلٹی لیتے ہوئے استعفے دیں گے. تو یہ بعد میں دیکھنے والی بات ہے. اس رپورٹ میں دیکھیں, اس رپورٹ کو جب شروع کیا گیا تھا, جو سب سے بڑی بات ہوئی وہ تھی سبسڈی کی. جس طرح میرے دوست نے بھی کہا کہ ایک چھوٹے سے گوشت کے ٹکڑے کے لیے پورے اونٹ کو ذبح کیا. لیکن اس رپورٹ میں اس سبسڈی کے اوپر اتنا زیادہ غور نہیں, آلدو ہے, بٹ اس کے اوپر ایک اوور آل انہوں نے ایک انالیسس دیا کہ ہوا کیا پورا, کہ ہوا کیا. ٹھیک ہے نا. اب سبسڈی کے اور اس میں انہوں نے بتایا کہ جی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شوگر ملیں اگر 88 ہیں تو ان میں سے جو 6 یا 8 یا 10 بڑی ہیں ان کے پاس 55 یا 60% شیئر ہے. بالکل ایسے. پھر اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ جی جو کسان کہ جب وہ بیچتا ہے شوگر, اس سے لے کے اینڈ ٹو اینڈ جب پروسیس ختم ہوتا ہے, جب شوگر بنتی ہے اور اس کی ایون بائی پروڈکٹس بنتے ہیں, تو ہر جگہ پہ کیا کیا کہانی ہوتی ہے. اس میں یہ بتایا گیا کہ جی کس طریقے سے اگر 100 من, میں ویسے ایگزامپل دے رہا ہوں کہ 100 kg کی شوگر ہے تو اس میں سے 8 یا 10 kg تو دکھائی نہیں جاتا. پھر انہوں نے یہ بتایا کہ جی اگر شوگر کی جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ ٹھیک نہیں بتائی جاتی. پھر یہ بتایا گیا اس رپورٹ میں جو کاسٹ آف پروڈکشن کے بعد ایڈمنسٹریٹو ایکسپنسز کی بات کرتے ہیں, جو فائنینشیل کاسٹس ہیں وہ ان ریئلسٹک ہوتی ہیں. پھر یہ بتایا گیا کہ جو اوور انوائسنگ ہوتی ہے, پھر اس طریقے کے کافی فیکٹرز پلس فیک کو اکٹھا کر کے فیک نمبر ہی بتایا جاتا ہے. اور پھر یہ بتایا گیا کہ آج سے نہیں ہو رہا, پچھلے 5 سال سے نہیں ہو رہا, یہ شاید ہمیشہ سے ایسے ہوتا ہے آ رہا ہے. بالکل صحیح. اور پھر یہ بتایا گیا کہ جی اس میں جو ادارے ہیں اور جو حکومتیں رہی ہیں وہ کنزیکٹیولی اس چیز کو یا تو اگنور کرتی رہی ہیں یا ان کی کیپیسٹی نہیں تھی ٹو انڈرسٹینڈ کہ کس طریقے سے مافیاز کام کرتے ہیں. اس میں تمام اداروں کا نام لیا گیا. بالکل ایسے. ٹھیک ہے. جب آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں اسد عمر کے نام لیا تو صرف اسد عمر نہیں, باقی بھی تمام لوگ جو ECC کے ممبرس تھے, جو پنجاب کیبنٹ میں بیٹھے تھے, جو سندھ کیبنٹ میں بیٹھے تھے. پھر انٹرسٹنگلی انہوں نے یہ بتایا گیا کہ جو ایکسپورٹ کی جاتی ہے تو وہ اس کے پیچھے جو بیسک ایک کامن سینس ریشنل تھا وہ بھی ایگزسٹ نہیں کر رہا تھا. اور اسی میٹنگ میں بیٹھ کے لوگوں نے اس کے اوپر اعتراض بھی کیا, بٹ پھر بھی اجازت دی گئی. کیوں دی گئی؟ پھر یہ بتایا گیا کہ جب یہ ایکسپورٹ ہوتی ہے تو ایکسپورٹ کے اندر جو کروائیاں یہ کرتے ہیں, فار ایگزامپل کہ ایکسپورٹ
زیادہ تر آپ کی تقریباً 70% ایکسپورٹ افغانستان کو ہوتی ہے. اب افغانستان کو جب آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو پاکستان کسٹم سے جب ٹرک جاتے ہیں اس کے لوڈ کے اندر بھی آپ چکر کرتے ہیں. آپ کا ریکارڈ کچھ اور ہے, آپ افغانستان کے کسٹم کا ریکارڈ اسی دن کا دیں تو وہاں پہ زیادہ ایکسپورٹ ہو رہی ہے, یہاں پہ کم ہو رہی ہے یا کم جا رہی ہے, وہاں پر زیادہ ہو رہی ہے. پھر آج کل الیکٹرانک دور ہے, ہر چیز الیکٹرانک ہو چکی ہوئی ہے, لیکن ان کے لیے الیکٹرانک یہاں پہ جان بوجھ کے فیکٹریوں سے لے کے ایکسپورٹ کے ڈاکومنٹس تک مینول خاطہ داری چل رہی ہے. میں اس پہ بالکل مافیا, ٹھیک, میں اس پہ بالکل آتا ہوں. ویورز, یہ جتنی باتیں بھی جواد صاحب نے کہی ہیں ذرا پوائنٹ بائی پوائنٹ آپ کو بتاتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ ہو کہ ہو کیا رہا تھا. میں پہلا پوائنٹ پڑھنا چاہوں گا. اعداد و شمار کے مطابق اس سال ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس, اس سال 2019-20 ملک میں چینی کی مجموعی پیداوار 4.81 ملین میٹرک ٹن رہی. یہ پیداوار گزشتہ سال 2018-19 کے مقابلے میں 8.5% کم رہی. حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس سال ملک میں گنے کی مجموعی پیداوار کا تخمینہ 67.7 ملین میٹرک ٹن رہا, جو گزشتہ سال سے مجموعی طور پر 1% زیادہ تھا. پہلی چیز, گنا زیادہ تھا لیکن جو چینی تھی وہ ہماری کم ہو گئی. انہوں نے کہا جی 88 شوگر ملوں کے اعداد و شمار کے مطابق اس سال چینی بنانے کے لیے 48.2 ملین میٹرک ٹن گنے کی کرشنگ کی گئی, جس کا مطلب یہ ہے کہ گنے کی مجموعی ملکی پیداوار 29% مجموعی کرشنگ میں شمار ہی نہیں کی گئی. خیبر پختونخوا اور پنجاب میں کچھ علاقوں میں وہ جو ہم لوگ گڑ بناتے ہیں اس مد میں 3 سے 4% لگایا گیا. انکوائری کمیشن کے مطابق گنے کی مجموعی پیداوار کے 25% حصے سے کی گئی کرشنگ کو مخفی یعنی چھپایا گیا, جس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 1.7 ملین میٹرک ٹن چینی کی پیداوار کو ملکی اعداد و شمار سے چھپا کے رکھا گیا. فرسٹ بیسک کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیے, یہ وہی جو حوث کی بات ہے, اور اس میں جب آپ دیکھیں نا لیٹن امریکہ کو دیکھیں تو وہاں پہ کافی بیرن موجود ہیں, اور وہاں پہ ساری کی ساری پالیسیز جو ہیں وہ کافی بیرن کی مرضی سے بنتی ہیں. شاید جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ بہت سے بیرنز ہیں, لیکن یہ جو شوگر بیرنز ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیے, اس سے پہلے جو ہم پہ کیمپین چل رہی تھی وہ تھی اکانومی کو ڈاکومنٹ کرنے کی. ایگزیکٹلی. اب آپ اکانومی کو ڈاکومنٹ کیسے کر سکتے ہیں جبکہ آپ کے جو ڈیسیژن میکرز ہیں خواہ ان کا تعلق کسی بھی جماعت کے ساتھ ہو. یعنی اس رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے والوں کا تعلق کسی ایک خاص سیاسی پارٹی سے نہیں, بلکہ تمام سیاسی پارٹیز جو ہے میجر سیاسی پارٹیز جو کہ پارلیمنٹ میں بیٹھی ہیں, انہوں نے اب حصہ بھی قدر جسہ جو ہے وہ ان کو ملا. اب وہی لوگ ہیں جو کہ آپ کی لیجسلیشن کر رہے ہیں, وہی لوگ ہیں جو کہ آپ کی لیجسلیشن کو مانیٹر کر رہے ہیں, وہی لوگ ہیں جو کہ اس کی امپلیمنٹیشن کو دیکھ رہے ہیں. اگر یہاں پہ وہ اپنے جو کاروبار ہیں ان کو وہ مخفی رکھنا چاہتے ہیں, اس کی وہ ڈاکومنٹیشن نہیں کرنا چاہتے, اس پہ وہ ٹیکس نہیں دینا چاہتے, اس پہ اسی رپورٹ میں آگے چل کے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ٹیکسز جو ہے بلکہ یہ سیکٹر یہ نیگیٹو ٹیکس میں تھا, ٹیکس کم دیتا تھا, سبسڈی اور جو اس کو ڈرا بیک ہے جو مل رہا تھا ریفنڈ وہ زیادہ مل رہا تھا. تو وہ سارا خود اپنے لیے تو یہ اصول ہوں, اور پھر باقی 220 ملین عوام سے یہ ایکسپیکٹ کیا جائے کہ وہ اپنے کاروبار بھی سارے کے سارے ڈکلیئر کر رہے ہوں, اور وہ ڈاکومنٹ بھی کر رہے ہوں, اور وہ ٹیکس بھی پورا دے رہے ہوں, اور یہ باقی چیزیں بھی کر رہے ہوں. تو رول ماڈل جب آپ کے پاس نہیں ہوں گے تو وہاں پہ ایک لیک آف ٹرسٹ آئے گا بٹوین دا رولنگ کلاس اور دوز جو عوام ہے. اور جب عوام اور حکومت میں لیک آف ٹرسٹ آتا ہے, یا عوام اور کی ڈیسیژن میکر میں لیک آف ٹرسٹ آتا ہے, تو وہاں پہ کوئی بھی اچھی سے اچھی پالیسی لے کے آ جائے وہ نہیں چل سکتی ہے, چونکہ لوگ جو ہیں وہ دوہرا معیار دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور یہ چیز جو ہے یہ آپ کے دوہرے معیار کو انڈیکیٹ کر رہی. بالکل ٹھیک. جواد صاحب آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ بیشتر شوگر ملز گزشتہ کئی سالوں سے گنے کے کاشتکاروں کو گنے کی امداد میں قیمت 180 روپے فی ٹن سے انتہائی کم صرف 140 روپے فی ٹن ادائیگی کرتی ہیں. کم ادائیگی کے لیے شگر ملیں وزن اور مختلف غیر ضروری وجوہات مثلاً غیر نمونہ گنا کو جواز بنا کے امدادی قیمت سے کم ادائیگی کرتی ہیں. کین کمشنر اور متعلقہ اضلاع کے ڈپٹی کمشنر, جن کو کین کمشنر کے تمام اختیارات حاصل ہیں, گنے کے عام کاشتکاروں کو اس حق تلفی کیے بچانے سے مسلسل ناکام رہے ہیں. یہ وہ سوال ہے کہ میری مرضی کا ڈی سی او کیوں لگاؤ, میری مرضی کا کمشنر کیوں لگاؤ. دس از واٹ دے آر ڈوئنگ. ایبسلیوٹلی. اور یہ صرف یہی نہیں ہے, باقی آپ نے اس میں پڑھا ہوگا کہ پرچی کے اوپر بھی کافی کام ہوتا ہے.
ہمارے چیکوں سے زیادہ تو ان کی پرچی امپورٹنٹ کیش کی جگہ پرچی چلتی ہے. ہاں. اور اس میں یہ تھم رول نہیں ہے کہ ساری ملیں ایسی کرتی. فار ایگزامپل ایک آدھ ہماری رحیم یار خان میں 1-2 ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ بڑی اپ فرنٹ کیش پیمنٹ بھی کرتے رہے, لیکن کیش پیمنٹ میں اس کا مطلب ہے کہ جی کیش پیمنٹ پہ آپ ڈسکاؤنٹ کریں ہمیں. تو یہ بالکل ایسا ہی ہے. اور جس طرح دیکھیں یہ ہمارا ہر سیکٹر کے اندر ہم بات کر رہے تھے مافیاز ہیں, اور اگر آپ صرف ایگریکلچر کی بات کریں تو اٹس ناٹ اونلی شوگر. ایگزیکٹلی, بالکل. آپ آٹے کے اندر جائیں گے کریں آپ, اس سے زیادہ چیزیں نکلیں گی. ٹھیک ہے, بالکل. آپ کسی بھی اور انڈسٹریل سیکٹر میں چلے جائیں, آپ سیمنٹ میں آ جائیں یہی ہوگا, آپ فارماسیوٹیکل میں آ جائیں, اس سے زیادہ کوئی ٹیکنیکل قسم کے مافیاز نے کوئی نہ کوئی اس کو رنگ فینس کیا ہوگا ہر لحاظ سے اپنی کرپشن کو. تو یہ اس کو پڑھتا جا, شرماتا جا اور آگے بڑھتا جا. اور تو دوسرا دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جو آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں بھی کہا اور میرے دوست نے بھی ابھی کہا بھائی نے, کہ یہ جو ہمارا سسٹم ہی کرپٹ نہیں ہے, آج سے نہیں ہے. یہ پچھلے 72 سال سے 1947 سے ایک مفاد یافتہ طبقہ جو ہے, جس کو نام آپ شاید اسٹیبلشمنٹ لیں, چاہے وہ الیکٹیبلز, وہ چاہے ایگریکلچرسٹ ہیں, چاہے وہ لارج اسکیل مینوفیکچرر ہیں, which are in every government, چاہے وہ ریئل اسٹیٹ ٹائکونز ہیں, چاہے وہ کیپٹل مارکیٹس کے ہیں, چاہے وہ خاندان تھے جو پری انڈیپینڈنس مختلف شہروں میں مسلم لیگ میں, وہ سلسلہ چلتا جا رہا ہے. اور آپ دیکھیں گے چاہے امریت ہو, جمہوریت ہو, اس حکومت کی ہو, دوسری کی حکومت ہو, ان کے مفادات ون وے اور دا ادر آپس میں انٹیگریٹڈ ہیں. 6 مہینے, سال, 2 سال, 3 سال کے لیے ایک دوسرے سے ناراض ہو جائیں گے, جیلوں میں ڈالیں گے, پھر یہ اکٹھے ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ سارے اور جس طرح بات ہو رہی تھی کہ جی جو 22 کروڑ عوام ہے اس کا ذہن, اس کے مفادات اور ان کے مفادات میں بڑا فرق ہے. لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آج 2020 میں ہم جس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں, مجھے اس میں کوئی مذائقہ نہیں یہ چیز کہنے میں کہ ہم ایک فسکلی فیلڈ اسٹیٹ بن چکے ہیں. اور یہ شوگر کرائسس اور اس کی یہ رپورٹ اس کا ایک مظاہرہ ہے. ٹھیک, آپ آگے چلتے جائیں, کھولتے جائیں ایک سیکٹر, آپ کو پتہ چلتا جائے گا کہ آپ کی حقیقت کیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہم اس دور میں پہنچ چکے ہیں کہ جب اس ایلیٹ کو, اس حاکم طبقے کو, چاہے وہ جس بھی صورت میں ہے, ٹھیک ہے, اس کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ یہ ملک اس طریقے سے آگے نہیں چل سکتا. ٹھیک, اب آپ کو اپنے حصے میں سے کچھ حصہ کنٹریبیوٹ کرنا پڑے گا اس ملک کی ڈیولپمنٹ کے لیے, چاہے وہ ٹیکس میں, اور صرف عوامی ٹیکس نہیں دیں گے. یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے, بٹ ہم شوگر پہ ابھی اس پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, اور جس وقت بریک سے واپس آتے ہیں تو ذرا بات کرتے ہیں کہ چیک آن بیلنس بنایا جاتا ہے کس کے لیے, کیونکہ جو ہم نے رپورٹ دیکھی اس کے اندر کسی قسم کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نظر نہیں آتا. میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی بات سے مجھے ایک چیز بتائیے گا, یو آر آلسو بینکر, آپ ماشاء اللہ اکانومی کو, اف اے پرسن آن دا ٹاپ ڈز ناٹ وانٹ, یہ ایک بڑی تھیری چلتی ہے کہ جی مین آن دا ٹاپ شوڈ بی نیٹ اینڈ کلین تو ریسٹ تھنگز ول ورک آؤٹ. انہوں نے اندر SCCP, اسٹیٹ بینک, اکاؤنٹس, بینک, سب کا نام مینشن کیے کہ جی دس ان جگہوں پر کیا ہوا, STRs نہیں ریز ہوئیں, سسپیشیس ٹرانزیکشن رپورٹس اینڈ ایوری تھنگ, اور یہ ساری ٹرانزیکشنز ہوتی رہیں. از اٹ پاسبل جتنا ایزیلی یا کمفرٹیبلی انہوں نے بتایا یہ اتنے ہی آرام سے تھرو ہو گیا ہو سب کچھ؟ نہیں دیکھیں, اور یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے نا. ہر ایک ادارے کو اگر SCCP نے صرف شوگر ملوں کو نہیں دیکھنا, اس نے تمام اداروں کو دیکھنا. اسی طرح FBR ہے, FBR یو نو, FBR کے اپنے اتنے مسائل ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے. تو ان لوگوں سے اسپیسیفکلی ان تمام چیزوں کو اوور سائٹ ہونا ضرور ہوئی ہے. ہاں ٹھیک ہے, لیکن اوور سائٹ آپ سمجھ رہے ہیں, اوور سائٹ بھی ہے, اور سسٹمز کو ہم نے اس طریقے سے انفورس ہونے بھی نہیں دیا نا جناب. ٹھیک ہے نا. آپ کا جسٹس سسٹم سے لے کے آپ کا جو بھی آپ اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ آپ کا ہمیشہ سے ہر ایک کے لیے مختلف رہا ہے, ہر دور میں مختلف رہا ہے. اور اس رپورٹ کے اندر بھی ابھی تو شروع ہے نا ابتدائی عشق, آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. کون لوگ اس میں سے کس کا مفاد اکٹھا, میں نے جس طرح پچھلی بات کی ہے کہ ان تمام لوگوں کے مفادات آپس میں ملے ہوئے ہیں, اور وہ اداروں کو, ادارے جو ہیں آپ کے ایک حد تک انڈیپینڈنٹ ہیں. آپ جیسے ہی وہ اس حد سے آگے نکلتے ہیں, ایک وقت میں ان کو قبول ہے,
بٹ اس سے اگلے وقت میں جب ان کے اپنے انٹرسٹ پہ یا اپنے مفاد پہ ہاتھ آئے گا تو وہ اس کو سرکموینٹ کر دیں گے. ٹھیک, اب یو کانٹ بلیم دیم 100%. ڈاکٹر صاحب مجھے ایک چیز بتائیں, جس طرح ابھی ہم بات کر رہے ہیں مین آن دا ٹاپ کی اینڈ آل دیٹ, یہ تمام یہ جو کچھ خاندان ہیں 5-6 خاندان جو 53% شوگر کو مینیج کرتے ہیں اور اس کے بعد ہر حکومت میں ہوتے ہیں, آج کی حکومت میں بھی ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے نام بھی آ رہے ہیں, سرفیس ہو رہے ہیں, کتنی بڑی مجبوری ہے یہ ہمارے اس نظام کا, یہ یا اس نظام کی ایک بدقسمتی ہے کہ ان لوگوں کے بغیر نہیں چل سکتا کچھ, کیا ایسا ہے؟ ٹو سم ایکسٹینٹ ایسا ہی ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک آپ کے پاس جمہوری اقدار جو ہیں وہ نہیں آتی ہیں, جب تک پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جمہوریت نہیں آتی ہے اور وہ ایک فرد واحد کے گرد گھومنا بند نہیں کرتی ہیں پوری کی پوری جو پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے اور کوئی بھی پارٹی ہو, تب تک چیزیں جو ہیں وہ اسی طریقے سے چلتی ہیں. اسی طریقے سے جب تک آپ اپنے بیوروکریٹ کو اس کی ٹینیور کی پروٹیکشن نہیں دیتے ہیں, یعنی اگر آپ مجھے کسی جگہ پہ لگا دیتے ہیں اور میرے پاس چوائس یہ ہوتی ہے کہ یا تو میں آپ لگانے والے کی بات میں مانتا رہوں, یا پھر میری نیکسٹ جو پوائنٹ آف پوسٹنگ ہے وہ خاران ہے یا واشق ہے یا وہ کہیں اس سے بھی آگے مجھے پھینکوا دیا جائے گا, یا پھر ساری عمر کے لیے OST بنا دیا جائے گا, تو بہت کم لوگ ہوں گے جو کہ کہیں گے کہ وہ پرنسپل پہ سٹینڈز لیں, اور وہ اگر وہ اس کا حصہ نہیں بنیں گے تو وہ کم از کم آنکھیں بند کر لیں گے. اس کے بعد پھر جب ہم اپنے بزنسز کی بات کرتے ہیں تو جب تک بزنسز جو ہیں ان کے پاس اس وقت آپ کا پرابلم کیا چل رہا ہے, پرابلم یہ چلتا ہے کہ گورنمنٹ از دا لارجسٹ بارور بینکنگ سیکٹر میں. اب اگر میں ایک بزنس کرتا ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ مجھے اپنی لیکوڈیٹی جو ہے وہ اس کے لیے کہیں سے کوئی لون نہیں ملنا ہے اور مجھے چلانا ہے اور اس کو ایکسپینڈ بھی کرنا ہے, تو میں شارٹ کٹس ڈھونڈ رہا ہوں گا کہ کون سے ایسے شارٹ کٹس ہیں جس کی وجہ سے کہ میں کام کو آگے لے کے جا سکوں. اور آن ٹاپ آف اٹ, جب تک آپ کے ریگولیٹرز جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے اور ان کے انڈیپینڈنٹ رپورٹس کی بنیاد کے اوپر رسپانسبلٹیز فکس ہو کے فیصلے آنے شروع نہیں ہوتے, تو یہ سارا کا سارا اسٹرکچرل انیکوالٹیز بھی ہیں, یہ اسٹرکچرل پرابلمس بھی ہیں, یہ شاید ایک دن میں ایڈریس نہیں ہوں گی, ایک رپورٹ سے ایڈریس نہیں ہوں گی, لیکن کم از کم آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ساری ویکنیسز جو ہیں یہ ہمارے سسٹم میں موجود ہیں. اگین جو میرے پاس اس کی سلور لائننگ ہے وہ یہ ہے کہ آج 2020 میں بیٹھے ہم کم از کم اس چیز کو اوپنلی ڈسکس کر رہے ہیں, اور یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے کہ ہم ڈسکس کریں, لیٹس آلسو ایڈمٹ دیٹ. یعنی ہو سکتا ہے کہ اس کی نہ بھی ہوتی, کسی اور کی بھی ہوتی, تو جس طرح سوشل میڈیا آزاد ہو چکا ہے, جس طریقے سے اس وقت ایک پریشر بن چکا ہے, لوگوں کو ایک امپاورمنٹ آ چکی ہے. ابھی آپ نے ایک بیوی کا واقعہ دیکھا جس نے چیک پوسٹ پہ نہیں رکی تو پورا ٹرینڈ بن گیا. بالکل. تو وہ لوگ جو ہیں, اب آپ کو اس وقت سٹیزن اکاؤنٹیبلٹی جو ہے بہت امپورٹنٹ ہو چکی ہے, اور یقینی طور پہ اداروں کو, حکومتوں کو اب یہ دیکھنا لازمی ہے کہ یا تو وہ عوام کی جو توقعات ہیں اس پہ پورا اتریں گے, نہیں تو پھر عوامی انصاف جو ہے آج نہیں تو کل ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. جواد صاحب, میں نا تھوڑی بات کر رہا تھا, وہ کرپشن کی داستان لکھی گئی, 2-3 پوائنٹس ہیں, میں صرف جسٹ وانٹ ٹو شیئر. گنے کی قیمت کو رسیدوں, جس کی ابھی آپ بات کر رہے تھے, CPRs اور کچی رسیدوں پر کاشتکاروں سے لی گئی اصل ادائیگی کے برعکس غلط بیانی کرتے ہوئے زیادہ اور امدادی قیمت کے برابر یا اضافی ظاہر کرنا تاکہ چینی کی فی کلو پیداوار لاگت کو مصنوعی طور پر بڑھایا جا سکے. ایک, گنے کی خریداری کی کل مقدار کو اصل مقدار سے کم ظاہر کرنا تاکہ نہ صرف اخراجات کا تمام بوجھ کم مقدار پر ڈال کر چینی کی فی کلو اصل پیداوار کی لاگت کو مصنوعی طور پر بڑھایا جا سکے, مخفی رکھے تاکہ اس کا اضافہ جو پروفٹ ہے وہ بھی لے سکے. اور سب سے امپورٹنٹ, گنے کے رس سے چینی کی پیداوار فیصد, جس کو سکروس ریکوری کہتے ہیں, کو مصنوعی طور پر 9.5% سے 10.5% کے درمیان رکھا گیا, حالانکہ چینی پیدا کرنے والے دیگر ممالک مثلا انڈیا, برازیل, میکسیکو وغیرہ میں یہ پیداوار کی شرح 12.5 سے 15% ہے. واضح رہے کہ اس پیداواری شرح میں صرف 1%, جو ڈاکٹر صاحب ابھی فرما رہے تھے, 1% کمی ظاہر کر کے کارخانہ نہ صرف چینی کی مجموعی پیداوار کا 10% چھپاتا ہے, بلکہ اس تخصیص کی وجہ سے چینی کی فی کلو پیداوار کی لاگت کا تخمینہ تقریباً 10% بڑھ جاتا ہے. یہ بڑی بیسک کہ یہ سٹیپس ہیں
جو انہوں نے کیے ہیں اور اس کے بعد ایک نئی کہانی شروع کر دی ہے. رپورٹ آ گئی, فرینزک رپورٹ آ گئی, بڑی ایک اچھی, ہم اس کو اکنالج بھی کرتے ہیں. گوئنگ فارورڈ کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں؟ دیکھیں یہ جو تینوں چیزیں آپ نے بتائیں ان میں سے کچھ ہم پہلے ڈسکس کر لیں. نمبر 1 یہ ہے کہ آپ کا کسان ایکسپلائٹ ہوتا ہے, وہ شوگر میں بھی ہوتا ہے, باقی جگہوں پہ بھی ہوتا ہے. یہاں پہ انہوں نے طریقہ کچی رسید کا کیا. دوسرا کوانٹٹی پہ کھیلیں. اسی رپورٹ میں لکھا ہے کہ 8 سے 10%, 8.5 ٹو بی ایگزیکٹ پرسینٹ کا ٹوٹل پروڈکشن کے اندر کھپلا ہے. پھر یہ بتایا گیا کہ جو اس کے بائی پروڈکٹس ہیں, ایک تو وہ کہہ رہے تھے نا ہمارا جو ہوتا ہے پچھلے سال کا لیفٹ اوور ہوتا ہے اس کے اندر بھی چکر ہے. پھر جو بائی پروڈکٹس بنتے ہیں اس کے وہ بتائے نہیں, وہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. پھر پرسنٹیجز میں انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ سے ہمارا ڈیویشن, یہ تمام چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں. بٹ میں آپ کا جو سوال ہے اس کی طرف آؤں گا کہ دیکھیں یہ اس میں اسی رپورٹ کے اندر اتنی ساری چیزیں ہیں کہ جس کی انڈرسٹینڈنگ اور اس کو کاؤنٹر آرگومنٹ جو آئے گا ہر چیز کے اوپر, ٹھیک ہے نا. آپ نے 400 صفحے لکھ دیے, وہاں جو مافیا بیٹھا ہے وہ ایکسپرٹ ہے. وہ ایک یہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں اس ہر ایک چیز کا اس کے پاس ایک کاؤنٹر آرگومنٹ ہے کہ یہ جو میں نے رسید دی اس کی وجہ یہ تھی, ٹھیک ہے. یہ جو میں نے پچھلے سال کا ونڈ فال رکھا تھا وہ اس طریقے سے کیا تھا, تو وہ سو اٹ وڈ ناٹ بی دیٹ ایزی. تو چاہے آپ نیب شروع کریں گے, جب آپ ایونچولی کورٹ آف لا میں جائیں گے ٹو اسٹینڈ اگینسٹ آل دیز ایلیگیشنز وڈ بی obviously a lengthy affair and that too depends کہ اس وقت آپ کی پرائورٹیز یا آپ کے کنورجنس آف انٹرسٹ ہو رہا ہے یا آپ ایک دوسرے کے اس وقت بھی مختلف ہیں. اور اس میں سے آپ ایک پولیٹیکل فیکٹر کو ضرور اپنے ذہن میں رکھیں. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. تو اٹ از دیئر, اٹ واز دیئر, بٹ ٹھیک ہے یہ سوشل میڈیا کا بھی دور ہے, اویئرنیس اتنی آ گئی ہے, بٹ اس کی ٹائمنگ جو ہے اس کو بھی آپ نے ضرور ذہن میں رکھنا ہے. جو ایک پولیٹیکل اس کے اوپر ایک اور ریس چلی ہوگی یا ایک نیا سلسلہ شروع ہوگا. بالکل صحیح. تو فیملی اسپیسیفک بھی ہے. ہاں بالکل. دوسرا یہ جو جس طرح مجھے ایک اور اس چیز سے ڈر یہ لگتا ہے کہ مختلف دوروں کے جو احتساب کے جو ہیڈ ہوتے ہیں نا وہی اینڈ میں مرواتے ہیں, کیونکہ ان کی نوکری اس پہ چل رہی ہوتی ہے. انہوں نے ہر 2 ہفتے بعد ٹی وی پہ آ کے ہونا ہے. تو نو نیمز, بٹ نواز شریف کے 2 دوروں کو لے لیں, بے نظیر صاحبہ کے دور لے لیں, اور ان لوگوں نے جس طریقے سے مروایا فیبریکیٹڈ سٹوریز یا پرسن اسپیسیفک کر کے, تو آئی ہوپ اس چیز کے اوپر بھی جو ہمارے اقتدار والے ان کو سمجھ آئے گی. ڈاکٹر صاحب لاسٹ پوائنٹ, میں پوائنٹ تو کافی زیادہ ہیں لیکن لاسٹ چیز آپس میں جو ہوتے ہیں نا بندر بانٹ کرنا, میں جسٹ وانٹ ٹو شیئر دیٹ. اس میں یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ چینی کے اکثر کارخانے اپنے قابل بھروسہ, انہوں نے ورڈ یوز کیا ہے دلالوں, بروکرز, یہ رپورٹ میں ہے, میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا, کہ ذریعے اس کاروبار میں ملوث ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہر سال کرشنگ سیزن کے اختتام پر چینی کے کارخانے ایک مستقل کارخانہ قیمت کا تعین اور اعلان نہیں کرتے, بلکہ ایک بالکل عارضی کارخانہ قیمت کے مقرر کر دیتے ہیں, جس میں سٹے کے ذریعے روز بروز اضافہ ہوتا جاتا ہے. سٹیا کے اس غیر قانونی اور غیر اخلاقی کاروبار کا تمام تر بوجھ عام صارفین پہ پڑتا ہے. دیکھیں اس میں چونکہ وے فارورڈ کی بات کی گئی تھی, یہ ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ اس کے انوملیز جو ہیں وہ کیا ہیں, اور یقینی طور پہ سٹا جو ہو رہا ہوتا ہے, اور جو دیکھیں چینی فروخت کر دی جاتی ہے اور اس کے بعد وہیں شوگر مل کے گودام میں پڑی ہوتی ہے, اور یہ ڈپٹی کمشنر کا کام ہوتا ہے اس کو چیک کرنا. اس کے پاس کوئی بھی جہاں پہ ایک کموڈٹی فوڈ کموڈٹی اسٹور کی جاتی ہے, اس کے پاس اس کی قانون کے مطابق رپورٹ ہونی چاہیے, اور ڈپٹی کمشنر کو نہیں پتہ ہوتا کہ اتنی چینی بالکل نہیں پتہ ہوتا اور یہ کہاں پہ گئی. لیکن 2-3 مرضی سے جو لگتا ہے, 2-3 چیزیں جو کہ اس وقت وے فارورڈ میں ہے. دیکھیے اس میں ایک تو رپورٹ میں یہ کہا گیا کہ تقریباً 70% چینی جو ہے وہ بے نامی گاہکوں کو بیچی جاتی ہے, جن کے جن کے پاس NTN نمبر نہیں ہے, جو انکم ٹیکس میں رجسٹرڈ نہیں ہے. تو ایک تو وے فارورڈ یہ ہے کہ ان تمام لوگوں کو جن کے پاس چینی بے نامی بیچی گئی, اب آپ کے پاس بے نامی اینٹی بے نامی لا بھی بڑا اسٹرکٹ قسم کا موجود ہے. 70% تو 70% اگر بے نامی خریدار ہیں, اور وہ انہوں نے آئیڈینٹیفائی بھی کیا ہے کہ وہ اکثر ان کے ڈرائیور ہیں یا ان کے بیچارے ملازم ہیں جن کو پتہ بھی نہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ یہ سینٹی بے نامی کے تحت ان پہ مقدمہ چلایا جائے. دوسرا یہ ہے کہ FBR کا جو انہوں نے ٹیکس چوری کیا ہے وہ اس کی ریکوری ڈالی جائے. اور تیسرا جو ساری اس پہ ریبیٹ اور جو سبسڈی اپنی کاسٹ انفلیٹ کر کے ایکسٹرا لی گئی ہے وہ ساری ریکوری ڈالی جائے. تو کرمنل کیس جو ہے وہ تو اپنی جگہ علیحدہ ہے. یہ چیزیں جو ہے یہ تو فوری طور پہ
हुकूमत अगर वाकई अब इसको मनतकी अंजाम तक पहुँचाने में संजीदा है तो उसको चाहिए कि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको इनके साथ लिंक करके और ये जो रिकवरीज हैं ये तो अपनी पूरी करे, उसके बाद कोर्ट ऑफ लॉ में बाकी चीज़ें जो जैसे जैसे चलती जाएंगी उस तरीके से पूरी होती रहे। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर आबिद कयूम सुलैही साहब, थैंक यू वेरी मच। जवाद माजिद साहब, थैंक यू वेरी मच। बहुत सारी चीज़ें हैं इस पर डिस्कस करने के लिए और इंशाल्लाह ताला ईद के बाद वाले प्रोग्राम्स में हम इसको बिल्कुल डिस्कस करेंगे। एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लिए और उसके साथ साथ एक्सपेक्टेशन लेवल भी है। मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि अगर इस वक्त जिस तरह अभी डॉक्टर आबिद कयूम सुलैही कह रहे हैं, जवाद माजिद साहब कह रहे हैं, अगर इस वक्त इन लोगों को हमने प्रॉपरली रेप्रिमांड कर लिया और एज़ पर लॉ इनको प्रॉपरली इनको कोर्ट ऑफ लॉ में ले आए और ये प्रूव कर दिया तो मेरे ख्याल में तारीख़ इमरान खान का नाम हमेशा एक सुनहरी हरूफ में याद रखेगी। और अगर ना हम ये कर सके तो फिर ये हमारी बदकिस्मती होगी और इस मुल्क की बदकिस्मती होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग पाकिस्तान टुडे। यू कैन फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर। मुझे मंसूर आज़म काजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।